بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہم جب بھی قرآن پاک کو بطور ہدایت کے دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت بالکل واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ ہمارے پروردگار نے جب بھی قرآن پاک میں اپنے حق کو متعین کیا ہے اور طے کر دیا ہے کہ صرف میری عبادت ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ مجھے اور آپ پر لازم ہے کہ نہ صرف ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، بلکہ ہمارا اور آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی عزت بھی برقرار رہے۔ نہ تو ہمارے منہ سے زبان سے ایسے کلمات نکلنے چاہیے جو ان کی تکلیف، ایذا اور دکھ اور درد کا ذریعہ بنے، اور نہ ہی قلبی بیزاری ہونی چاہیے۔ ان کے عزت، وقار اور ناموس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کی طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، بڑے بڑے جرائم اور کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ اور جرم یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی نکال لے۔ مخاطبین کے لیے یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ والدین کو بندہ برا بھلا کہے اور گالی نکال لے، حالانکہ ہمارے والدین تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیں، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی، نہ دن، نہ رات، اپنے آرام کو بھی قربان کر دیا اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو بندہ اور سامع حیران ہو گیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں کوئی شخص جب کسی دوسرے انسان کے والدین کی طرف برے کلمات کی نسبت کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، یا ایک روایت میں کہ لعن طعن کرتا ہے، تو وہ پلٹ کر واپس اس پہلے شخص کے والدین، اس کی والدہ، اس کے والد پر تبصرہ کرے گا، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی۔ تو یہ جو پہلا شخص ہے اس نے اپنے والدین کو خود گالی نکلوائی ہے۔ اگر یہ دروازہ، یہ رستہ نہ کھولتا، دوسرے کے والدین کو برا بھلا نہ کہتا، تو پلٹ کر وہ بھی جواب نہ دیتے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو عملی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی جگہوں پر بڑا احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسا رویہ نہ رکھیں کہ جس کے ذریعے ہمارے والدین کی توہین ہو اور ان کے عزت اور ناموس پر اثر پڑے۔ اگر ہم اس روایت کو آج کی دنیا میں پھیلائیں تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ مذہب کے نام پر یا سیاست کے نام پر جب مجالس برپا ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو خاص طور پر مذہب کے نام پر مختلف تعصبات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ جماعت کے اعتبار سے، اپنے مدرسے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، اور ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو ابھارا بھی جاتا ہے، خدا نخواستہ ایسے کلمات اور ایسے القابات دیے جاتے ہیں کہ اب وہ ایسی شخصیت کو ہم دعوت دیتے ہیں، ایسے بلایا جاتا ہے جو مد مقابل فریق کو ناکوں چنے چبا دیتا ہے۔ تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور دوسروں کے اکابر کو، بزرگوں کو، ان کے اساتذہ کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ پھر وہ پلٹ کر ان کے اکابر، ان کے اساتذہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا شخص ہے، یا پہلی گروہ ہے، یا پہلی جماعت ہے، ان کے والدین اور اکابر کو جو گالی پڑی ہے، برا بھلا کہا گیا ہے، بدتمیزی کی گئی ہے، تو ان کو اپنی ذاتی عمل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو عملی زندگی میں۔ نہ صرف ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، بلکہ ان کی عزت، ان کے وقار اور ان کے ناموس کی بڑی حفاظت کریں۔ ایسا کلمہ کبھی منہ سے نہ نکالیں جو دوسرے کے والدین کی اذیت اور تکلیف، دکھ کا ذریعہ بنے اور وہ پلٹ کر گالی دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی عملی زندگی میں ان تعلیمات کو اہمیت دیں۔ جی